الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اقوام متحدہ کی دہشت گردی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 12 ربیع الاخر 1445 ہجری اور 28 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے آج 28 اکتوبر تک یہ جو حماس اور اسرائیل کے معاملات میں جنگ کا ماحول گرم ہے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام ساری دنیا کے سامنے کھلم کھلا جاری ہے، تو اس دہشت گردی پر ہر کوئی پریشان ہے اور اپنے اپنے زاویے کو بیان کر رہا ہے۔ اس حقیر نے بھی اس زاویے کو بیان کرنے کی جسارت کی ہے کہ جس زاویے کو بیان کرنا آج کے نہ اسکولوں کے لیے ممکن ہے، نہ دیگر تعلیمی اداروں کے لیے اور نہ حکمرانوں کے لیے۔ وہ ہے کہ اقوام متحدہ بذات خود دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ اقوام متحدہ کا بھیانک چہرہ، اس کے حقائق آج کے پروگرام میں ہم حقائق کی نظر سے دیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ 1945 میں بننے والے اس ادارے نے آج 2023 عیسوی تک فلسطینیوں کے بار بار مطالبے کے باوجود دہشت گردی کی اور حریت پسند یعنی فریڈم فائٹر کون ہے، آزادی کی جنگ کون لڑ رہا ہے اور دہشت گرد کون ہے، ان دونوں کی کوئی پراپر ڈیفینیشن آج تک اقوام متحدہ نے نہیں لکھی، حالانکہ فلسطینی پچھلے 8 دہائیوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پہلا تو سوال اقوام متحدہ کے لیے یہی ہے کہ 8 دہائیوں میں اتنے دنیا کے ایلیٹ آف مین کائنڈ اگر ڈیفینیشن آف ٹیررزم ڈیفائن نہیں کر سکے، ڈیفینیشن آف فریڈم فائٹر ڈیفائن نہیں کر سکے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے ایلیٹ آف مین کائنڈ کے دعوے سے دستبردار ہونا پڑے گا جب یہ 2 پراپر پیراگراف، 2 سمپل ڈیفینیشنز بھی نہیں لکھ سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دہشت یہ خوف سے ہے لفظ۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر پاکستانی عدلیہ سے پوچھا جائے تو انہوں نے یہ پچھلے چند سالوں میں یہ پخ ڈالی ہے کہ جی جو میڈیا کے کسی صحافی کو قتل کرے تو وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ اچھا جی، واہ کیا بات ہے، اور جو باقی عوام مرتی رہے اس کے لیے دہشت گردی کی کلاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عدلیہ کا حال، جو ایٹمی طاقت کی عدلیہ ہے۔ دہشت گردی چونکہ لفظ دہشت سے ہے، اس پہ کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ٹریفک کے سگنل پر جب گرین لائٹ ہو اور کوئی شخص اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل چلا کے پار کرنا چاہے اور ادھر سے جس کی ریڈ لائٹ تھی وہ آ کے بلا وجہ خواہ مخواہ میں اس اشارہ کاٹ کے پار کرنے کی کوشش کرے، تو ان دونوں کے ٹکرا جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو ایک ٹریفک کا اشارہ پار کرنا، سرخ بتی پر اشارہ کاٹنا، یہ بذات خود کئی طرح کی دفعات کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا کہ جس نے اشارہ کاٹا اس نے اقدام خودکشی بھی کیا، اس نے دوسرے کی ذات کے حوالے سے اقدام قتل بھی کیا، نقص امن کا بھی وہ مجرم ٹھہرا، یعنی امن کو تباہ کرنے والا کہلایا۔ پھر چونکہ دوسرے جو صحیح گرین لائٹ پہ پار کر رہے تھے وہ اس کی وجہ سے دہشت کا شکار ہو گئے، تو اس اشارہ کاٹنے والے پر دہشت گردی کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔
یعنی کئی دفعات ہیں جو اشارہ کاٹنے پر لاگو ہوتی ہیں، جس میں سے دہشت گردی بھی ایک دفعہ ہے۔ اور اگر ایک اشارہ کاٹنا دہشت گردی کے زمرے میں اس لیے ہے کہ دوسرا گرین لائٹ والا دہشت زدہ ہو گیا، تو اب اس چھوٹی سی مثال کو لے کے آپ آگے بڑھیں اور دنیا کے مجموعی معاملات کو پچھلی 3-4 صدیوں سے آپ دیکھیں کہ جب گورے نے، برطانوی اور یورپی سامراج نے بندوق کے زور پر ساری دنیا کو غلام بنایا، قتل و غارت گری کی، مال لوٹا، بہت ظلم کیا، تو اس بندوق کے زور پر جو کالونائزیشن کی گئی تھی وہ ہے پچھلی 4-5 صدیوں کی، اور بالخصوص پچھلی 2-3 صدیوں کی سب سے بڑی دہشت گردی، جسے اقوام متحدہ اور اس کے چیلے چانٹے وہ لفظ کالونائزیشن میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ کالونائزیشن اور ٹیررزم یہ بالکل برابر کے الفاظ ہیں، یہ ایک ہی لفظ کے، ایک ہی جرم کے دو نام ہیں۔ کالونائزیشن دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی میں کیا ہالینڈ، کیا فرانس، کیا ہسپانیہ، اسپین، کیا دیگر ممالک، بالخصوص برطانیہ، اٹلی بھی شامل تھا، یعنی یورپ کے بہت سے ممالک شامل تھے، اور برطانیہ سب سے بڑا ان کا گرو تھا جس نے مل کے ساری دنیا پہ قبضہ کیا۔ تو سب سے بڑا دہشت گرد ہے خود برطانیہ، خود یورپی سامراج، جسے آج کالونائزیشن کی چادر میں لپیٹ کر کے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بٹھا بھی دیا گیا۔ اور 2-3 دلچسپ حقائق ہیں جو آپ نے بچوں کے سامنے پیش کرنے ضروری ہیں کہ 1945 سے پہلے جو زمانہ تھا وہ 2 بڑی جنگوں کا ہے، ورلڈ وار 1 کا اور ورلڈ وار 2 کا۔ ان دونوں جنگوں کے زمانے میں جو 2.5 کروڑ لوگ جنگوں میں، یعنی 2.5 کروڑ جنگ عظیم اول میں قتل ہوئے، اور تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار میں قتل ہوئے، تو ان 7.5 کروڑ لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ کرنے والے کون تھے؟ صرف یہ حکمران ہی تھے۔ یہ آپس میں جو کھیل تماشوں میں اور جنگی تماشوں میں مصروف رہے، انہوں نے 7.5 کروڑ لوگوں کو صرف 2 جنگوں میں قتل کیا، اور خود انہوں نے ہی پھر لیگ آف نیشنز کو بدل کے ایک نیا ڈرامہ اقوام متحدہ کے نام سے کھڑا کر دیا، بنا دیا کہ اب جی یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے جس میں کہ ساری اقوام اور ان کے نمائندہ مل کر کے بیٹھیں گے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیا کریں گے۔ تو ٹھیک ہے جی، لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی، اقوام متحدہ بن گئی، اور کب بنی؟ جیسے ہی ورلڈ وار 2 ختم ہوتی ہے اقوام متحدہ بنتی ہے، اور اقوام متحدہ کو بنانے والے کون ہیں؟ جو ورلڈ وار 1 اور 2 کے لڑنے والے بڑے قاتل، جابر، ظالم اور دہشت گرد حکمران ہیں، انہوں نے ہی اقوام متحدہ کو بنایا، اور بنایا جمہوریت کے انداز میں۔ لیکن دجل اور دہشت گردی یہ ہے اقوام متحدہ کی کہ برطانیہ کو یا دیگر لوگوں کو ویٹو پاور کیوں دیے رکھی؟ جب یہ جمہوری ادارہ ہے تو ویٹو پاور کیوں؟ اور ویٹو پاور برطانیہ جیسے دہشت گرد کے لیے کیوں، جس نے بندوق کے زور پہ دنیا کے سب سے زیادہ بڑے حصے پہ قبضہ کیا؟ اور اس دہشت گردی کا شکار آج بھی بر اعظم آسٹریلیا ہے، جو ایک بہت بڑا ملک ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا بر اعظم ہے۔ نیوزی لینڈ چھوٹا سا ہی حصہ ہے، لیکن پورا ایک آسٹریلیا کا یہ بہت بڑا بر اعظم، یہ آج 2023 عیسوی میں بھی برطانوی دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ برطانوی کنگ چارلس آج بھی آسٹریلیا کا کنگ ہے۔ تو کیوں ہے؟ یہ ہے وہ دہشت گردی، یہ ہے وہ کالونائزیشن جو اقوام متحدہ کو پتہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اپنے کالونائزیشن کے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے علاوہ دیگر بھی کئی خطے ہیں جہاں آج بھی یہ
کالونائزیشن یعنی دہشت گردی جاری ہے۔ تو پھر 1945 سے آج 2023 عیسوی تک اقوام متحدہ نے برطانیہ جیسے دہشت گرد کو ویٹو پاور کیوں دیے رکھی؟ اچھا، پھر اور بات کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے 1960 کی دہائی میں یہ کہا تھا کہ جی جلدی جلدی کالونائزیشن ختم کر دیں، تو اس کالونائزیشن کو ختم کرنے میں اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو 1 مہینہ بھی بڑا کھلا ڈلا وقت ہے، بس اپنی فوجیں اٹھانی ہیں اور واپس برطانیہ یا یورپ واپس آ جانا ہے، ان علاقوں کو آزاد کر دینا ہے۔ اتنا بھی یہ دہشت گرد یورپی سامراج آج تک کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور اقوام متحدہ مسلسل مجرمانہ خاموشی کا یہ اظہار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ وہ سعودیہ عرب ہے، خواہ وہ مصر ہے، خواہ وہ فرانس ہے، یہ سب منافقین کے جتھے ہیں جن کے سامنے برطانیہ اور دیگر لوگوں کو ویٹو پاور دیے رکھی گئی، یعنی دہشت گردوں کو ویٹو پاور دینے والا اقوام متحدہ خود دہشت گردوں کا سہولت کار کہلائے گا۔ اور یہ ہے وہ حقیقت جو آج نہ سکول بتاتا ہے، نہ کالج بتاتا ہے، نہ ان کے چندوں پر پلنے والے دیگر NGOs بتاتے ہیں۔ تو اگر اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار نہیں ہے، تو چلیں ایک اور بات کہ ابھی 7 اکتوبر سے آج 28 اکتوبر 2023 تک یہ جو حماس اسرائیل کی جنگ کا یہ سلسلہ رہا، جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ قتل ہوئے، عورتیں بچے قتل ہوئے، سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ابھی یہ اسی ہفتے میں، اسی ویک میں جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قراردادیں پیش ہوئیں، ایک ڈرافٹ کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، دوسرے ڈرافٹ کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا، اور پھر بالآخر کرتے کرتے چلیں ایک قرارداد پیش ہوئی اور پھر اس پہ ایک ووٹنگ ہو گئی۔ اب اس ووٹنگ کا رزلٹ موٹا موٹا یہ ہے کہ فرانس جیسا منافق اس ووٹنگ میں سے غائب رہا۔ چلیں اس کو دفعہ ماریں۔ جو باقی ووٹنگ ہے اس کا موٹا سا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حق میں 14 ووٹ پڑے، 14، اور اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں 120 ووٹ پڑے۔ اب 14 اور 120 کا جب آپ دیکھتے ہیں موازنہ، تو اسے کہتے ہیں اسرائیل اور اس کے چیلے چانٹوں کے منہ پر وہ تمانچہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صہیونیوں نے تو یہ زمین خرید لی تھی۔ تو اگر خرید لی تھی تو آج تک ان 8 دہائیوں میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اپنے اصلی ڈاکومنٹ دکھا کے اپنا دعویٰ سچ کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ 14 کے مقابلے میں 120 ووٹوں کا یہ تھپڑ، یہ صرف اسرائیل کے منہ پر نہیں ہے، دراصل اقوام متحدہ کے منہ پر بھی ہے، کہ وہ امریکہ جو اپنے گھر میں اقوام متحدہ بناتا ہے کہ بھئی آؤ ساری قوموں کے لوگوں، حکمرانوں، بیٹھو یہاں بات کرو، ان کو اپنے امریکہ میں بات چیت کے بہانے نیو یارک بلا لیتا ہے، اور خود امریکہ وہ اسلحہ اور فوج لے کے اپنے بحری بیڑے وغیرہ وغیرہ لے کے تو اسرائیل کی مدد کے لیے اور فلسطینیوں پر ظلم کے لیے میڈیٹرینین سی میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی تم بیٹھو نیو یارک میں گپ شپ لگاؤ اور میں جا کے ادھر قاتلوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ ہیں امریکی حکمران جنہوں نے اقوام متحدہ کا سب سے زیادہ جھنڈا بلند کر رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے آج تک کوئی ایک بھی مسئلہ اپنے اس پلیٹ فارم پر حل نہیں کیا، صرف مدد کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ جس کو کاٹو، جس کو مارو، جس کو تباہ کرو، اسی کے لیے پھر مدد کا سکول بنا دو، اسپتال بنا دو، ڈبل روٹیاں بھیج دو، کمبل بھیج دو۔ یہ اقوام متحدہ اور اس کے منافق ممبر حکمران یہ پچھلی 8 دہائیوں سے یہی کر رہے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو 120 ووٹ کا تمانچہ پڑا اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کے منہ پہ، اقوام متحدہ کی دہشت گردی کا ایک دفعہ پھر سے ثبوت مل گیا کہ اگر اقوام متحدہ اپنے آپ کو بڑا اچھا اور جناب عالمی سطح کا ادارہ ثابت کرتا ہے تو پھر یہ بتائے
کہ دو ہی فریق ہیں اس وقت، فلسطین اور اسرائیل۔ اب اگر کسی ایک فریق کو بھی حق مان لیا جائے، یا فلسطینیوں کو سچا مان لیا جائے یا اسرائیلیوں کو سچا مان لیا جائے، تو دونوں صورتوں میں یا کسی ایک بھی صورت میں اسرائیل نے یا فلسطین نے جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اپنا مقدمہ دائر کیا، اقوام متحدہ نے اس کا آج تک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کسی اگر ایک کو بھی حق والا مان لیا جائے تو اقوام متحدہ نے حقدار کو 8 دہائیوں میں حق کیوں نہیں دلوایا؟ یہ ہے اقوام متحدہ کی وہ دہشت گردی کہ جو اس بات کی دلالت ہے کہ یہ ادارہ خود دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ اور ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ یہ بتائے، اقوام متحدہ کے سب ممبر ممالک یہ بتائیں کہ 1948 سے آج 2023 عیسوی تک اسرائیل کا رقبہ مسلسل پھیل کیوں رہا ہے؟ اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں وہ مسلسل بڑھتی چلی کیوں جا رہی ہیں؟ فلسطین چھوٹا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اسرائیل پھیلتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ نیشنلزم اور ملکی خود مختاری اور ملکی سرحدوں کی بات کرنے والا یہ سب سے بڑا اور سب سے منافق ادارہ اقوام متحدہ اس ایک سوال کا جواب دے دے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، تم نے دہشت گردی کو ڈیفائن نہیں کیا، تم نے حریت پسندی کو پوری طرح ڈیفائن نہیں کیا، لیکن اس ایک آخری سوال کا جواب ضرور دو کہ اگر تم ملکی سرحدوں اور نیشنل ساورینٹی کی بات کرتے ہو تو سوال یہ ہے کہ 1948 سے آج 2023 عیسوی تک اقوام متحدہ کی بنانے والی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کی چھتر چھایا میں، اقوام متحدہ کی چھتر چھایا میں اسرائیل مسلسل پھیل کیوں رہا ہے؟ اسرائیل کا نقشہ مسلسل بڑا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال بذات خود یونائٹڈ نیشنز کے منہ پہ نہ صرف ایک سوال ہے بلکہ ایک کھلا تمانچہ ہے کہ تم اسرائیل کے نقشے کو 1948 سے آج 2023 عیسوی تک ایک ملک کے بارڈر کو تم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے۔ لعنت ہے تمہارے علم پر، تمہارے اسلحے پر، تمہارے اتنے ہائی لیول کے ادارہ بنا کے 8 دہائیوں سے بیٹھنے پر کہ اسرائیل کا ایک مکمل نقشہ 8 دہائیوں میں تم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے، اور وہ نقشہ مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے تمہاری چھتر چھایا میں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں منافقین کے جتھے ہیں۔ ہاں، بیچ بیچ میں سے کوئی اچھے افسران ہیں 120 ووٹوں کا پڑھنا اور ادھر 14 ووٹوں کا پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شر میں سے بھی خیر کو برآمد کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کہیں کہیں اچھے افسران بیٹھے ہیں جو اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ خواہ عرب لیگ ہو، خواہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہو، یہ سب سعودیہ عرب، مصر، ترکی، پاکستان، دیگر یہ سب منافقین حکمرانوں کے جو جتھے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ابھی اکتوبر 2023 عیسوی میں ابھی یہ جو 120 اور 14 کے یعنی ووٹنگ ریشو والی یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اسے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بانڈنگ تھوڑی ہے، اسرائیل نے اس کو مان تھوڑی لینا ہے۔ تو واقعی سچی بات ہے کہ اس نے تو آج تک کسی بات کو اپنے لیے بائنڈنگ سمجھا ہی نہیں ہے، بائنڈنگ تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات کہ ان عرب لیگ اور OIC اور عرب حکمرانوں کے نمائندوں نے اس اجلاس کے بعد بھی اپنی وہی منافقانہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کی کھلی منافقت کا ثبوت ہے۔ مشترکہ اعلامیہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ جی 2 ریاستی فارمولے پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے وہ فتنہ جو پچھلے 40-50 سال سے مسلم امہ اور عیسائی امہ کی یعنی سینوں میں گاڑ دیا گیا ہے کہ عیسائیوں کا نام مسلسل غائب ہے، حالانکہ یروشلم میں وہ بھی تو رہنے والے ہیں نا۔ ان کے تینوں اہم چرچ جہاں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں سے
یعنی ان کی وہ صلیب کا واقعہ ہوا، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، وہ دونوں تینوں اہم چرچ وہ یروشلم میں ہی ہیں۔ عیسائی بالکل اس میں سے یعنی ان کو الگ کر دیا گیا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان اور یہودی کا یہ سلسلہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم الگ سے پروگرام کر رہے ہیں کہ یروشلم فلسطین کے عنوان پر یہ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ یہودی جھوٹے ہیں اور اس سرزمین پر یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، آج کیونکہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ کے اس مشترکہ اعلامیے میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے یہی آخری نقطہ بتایا گیا ہے کہ 2 ریاستی فارمولے پہ عمل کر لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب مسلمان حکمران پاکستان سمیت، مصر سمیت، سعودی عرب سمیت، ترکی سمیت سب منافق یہ 2 ریاستوں کو اندر سے مانے بیٹھے ہیں۔ یعنی 2 ریاستوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 2 ریاستی فارمولے کو مان لیا جائے اور اپنی اپنی عوام کو آپ تسلیاں دیتے ہیں کہ جی ہم بینگ پاکستانی ہیں، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ منافقت، یہ ہے وہ دہشت گردی جو اقوام متحدہ کی چھتر چھایا میں بیٹھ کے ہو رہی ہے۔ اب اس کے آخری 2 نکات یہ ہیں کہ جس طرح اقوام متحدہ بذات خود منافقت کا گڑھ ہے، تو اقوام متحدہ کی تعریفیں بیان کرنے والے تمام مضامین کالجوں کے نصاب سے، اسکولوں کے نصاب سے اکھاڑ کے پھینک دینے چاہیے اور تعلیمی نصاب میں وہ مضامین شامل کیے جانے چاہیے جو اقوام متحدہ کا حقیقی چہرہ دکھائیں، تاریخی حقائق بتائیں، الہامی کتب کے حقائق بتائیں، وہ نصاب بننا چاہیے۔ ایسے ہی اسرائیل نے جو برطانیہ کے ساتھ ڈاکومنٹ سائن کیا تھا 1948 میں، اس سے ظاہر تو ثابت تو یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹری لیول پر کہ بھئی برطانوی وہ جو کالونائزر تھے انہوں نے ہی اسرائیل کو آزادی کا یہ پروانہ دیا تھا۔ تو اگر اسرائیل کو ایک ریاست مانا جائے تو پھر اسے تو آزادی ملی تھی برطانوی حکمرانوں سے، تو اسرائیل کو چاہیے کہ وہ برطانوی حکمرانوں کو دہشت گرد اور ظالم قرار دے۔ ان کو تو وہ دہشت گرد قرار نہیں دیتا، ظالم قرار نہیں دیتا، جس سے اسرائیل نے آزادی کا پروانہ حاصل کیا تھا قانونی طور پہ، اور ظلم و ستم جاری ہے فلسطینیوں پر۔ واہ! اور اگر آپ تاریخی حقائق پہ غور کریں تو جو یروشلم کے اس عبادت گاہ کی پہلی تباہی تھی وہ بخت نصر نے کی، مسلمانوں نے نہیں کی۔ جو 70 عیسوی میں 70 AD میں دوسری تباہی تھی وہ یورپ سے آنے والے رومن امپائر نے کی، تو وہ بھی مسلمانوں نے نہیں کی۔ دونوں بڑی تباہیاں مسلمانوں نے نہیں کی، اور اب یہ مسلمانوں کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر زاویے سے ان کی منافقت، ہر زاویے سے ان کی منافقت عیاں ہے۔ یعنی اگر اسرائیل نے 1948 میں آزادی کا پروانہ برطانوی حکمرانوں سے حاصل کیا تھا تو برطانوی حکمرانوں کو ظالم قرار دینا چاہیے، کیونکہ وہی وہ دہشت گرد ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے کالونائزر تھے اور آج بھی کالونائزر ہیں، اینڈ کالونائزیشن از ایکول ٹو ٹیررزم، اور اسی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے، ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کام کر رہا ہے اقوام متحدہ۔ یہ ہیں وہ حقائق جس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ جب برطانیہ ہندوستان ادھر بر صغیر میں وہ قابض تھا تو اسی دہشت گرد کے جو سہولت کار تھے، سید احمد خان جیسا ٹولہ جو ساری دنیا کے حکمرانوں کو یعنی پھیلا دیا گیا، اسلام آباد میں بھی اس وقت وہی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پچھلی 8 دہائیوں سے کہ جسے برطانیہ چھوڑ کے گیا تھا۔ یہی وہ ٹولہ ہے جس نے IMF کے شکنجے میں پاکستان کو پھنسایا، یہی وہ ٹولہ ہے جس نے نصابی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، یہی وہ ٹولہ ہے جو اس وقت برطانیہ کا سہولت کار تھا، دہشت گرد کا سہولت کار تھا۔ تو جس طرح اقوام متحدہ کے ٹاپک کو اسکولوں کے نصاب سے اکھاڑ کر حقائق بتائے جانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی پاکستان کے نصاب میں سے سور سید احمد خان کے اس تعلیمی نصاب کو اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے، اور حقائق تاریخی کتب کے،
الہامی کتب کے، یہ ایک نیا نصاب رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔